اگر آپ اس زمانے اور آج کے دور کا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آج 21ویں صدی کے آغاز میں بھی مسلمانوں پر اسی طرح کی آزمائشیں ہیں کہ جیسی 20ویں صدی کے شروع میں تھیں۔ آج بھی دنیا کے نقشے تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج بھی ایک نئے عظیم تر مشرق وسطیٰ کی تشکیل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ غرض یہ کہ تمام مسلمان ممالک کہ جو ایشیا وسطی سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پھیلے ہوئے ہیں یہ نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت کی بنیاد پر بری طرح آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں قیادت کا فقدان ہے، سیاسی بحران ہے، ان پر جنگ مسلط ہیں اور کوئی ایسا مفکر، دانشور اور فلسفی موجود نہیں ہے کہ جو ان حالات میں امت کی رہنمائی کر سکے۔ اقبال کا کلام آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ عصری لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے سن 20 اور سن 30 کی دہائی میں جو پیغام امت کو دیا وہ آج کی نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اسی سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ مصر سے کچھ نوجوان اقبال سے ملنے کے لیے آئے۔ جب ان نوجوانوں کا تعارف علامہ اقبال سے کرایا گیا تو اقبال نے مسکرا کر کہا کہ ان نوجوانوں کی آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں۔ اقبال کو یہ معلوم تھا کہ ان کا کلام آنے والی کئی نسلوں کے لیے رہنمائی کرے گا اور امت کی احیاء میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب تک امت کا احیاء نہیں ہوتا علامہ اقبال کا مشن جاری رہے گا۔ قائد اعظم سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم کی سچائی، ایمانداری، وقار اور ان کے بکاؤ نہ ہونے کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ نہ تو منافق تھے اور نہ ہی امت کی عزت و آبرو کا سودا کرنے والے۔ اسی طرح علامہ اقبال کے وجود میں بھی یہ تمام صفات موجود تھیں کہ جو وہ ان لوگوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ جو مستقبل کے معمار ہوں گے۔ علامہ اقبال نے امت کو جو نصیحتیں کی اور جیسا وہ اس قوم کو دیکھنا چاہتے تھے اس کردار کی جھلک خود ان میں بھی موجود تھی۔ ایک محفل میں کسی نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، کوئی مشورہ دیجئے، تو اقبال نے کچھ بہت خوبصورت اشعار کہے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ اس دنیا میں زندگی اتنی خوبصورتی سے، اتنے باکردار اور باکمال انداز میں گزارو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے کہ خود خدا کو بھی افسوس ہو کہ کتنی خوبصورت زندگی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ قلندرانہ بات کہنے کے لیے بھی ایک کردار، ایک یقین چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایک مان اور اس سے ایک تعلق چاہیے۔ یعنی اتنے کمال اور عروج پر پہنچو کہ پورا جہان تم سے پیار کرنے لگے۔ وہ جو بزرگوں نے پہلے بات کہی ہے کہ زندگی دنیا میں اس طرح گزارو کہ لوگ تمہارے پاس آنے کے لیے بے چین ہو اور جب تمہارا انتقال ہو تو تمہارے پیچھے تمہیں یاد کر کے رویا کریں۔ علامہ اقبال کی زندگی اسی قول کے مصداق تھی۔ سن 1922-23 میں جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تو کئی لوگوں نے ان پر اعتراضات اٹھائے کہ یہ تو مسلمانوں کو عزت اور غیرت اور آزادی کا پیغام دیتے تھے اور خود انہوں نے انگریزوں سے سر کا خطاب لے لیا۔ لاہور میں ان کے دوستوں نے ان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اقبال جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انگریز گورنر بھی مدعو تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب مل چکا تھا۔ اقبال نے وہاں بڑے واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سر کا خطاب کی وجہ سے میں سچ بولنے سے رک جاؤں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر مجھے حکومت وقت نے یہ خطاب دیا ہے تو میری علمی خدمات کی وجہ سے دیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کا ملازم ہوں یا میں ان کی اقتداء کروں گا یا ان کی مرضی پر چلوں گا۔ اس محفل میں علامہ اقبال نے پیام مشرق کی وہ خوبصورت نظم پڑھ کر سنائی کہ جو ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے۔ اس نظم کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سر کا خطاب ملنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسی نظم پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ انگریزوں کا ملازم تھا یا انگریزوں کے کہنے پر وہ سب کچھ کر رہا تھا تو اس سے بڑا بہتان اور ظلم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
اس حیرت انگیز اور رومانوی نظم میں اقبال آنے والے وقت سے متعلق بشارت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک بار پھر وہ کمالات عطا ہونے والے ہیں کہ جو ماضی میں کبھی مسلمانوں کو نصیب ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سر اکبر حیدری کہ جو ریاست حیدرآباد دکن کے صدر اعظم تھے نے علامہ اقبال کو 1000 روپے کا چیک بطور تواضع بھیجا، مگر ان کے خط سے اقبال کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ احسان جتانا چاہتے ہیں، لہٰذا اقبال کی غیرت نے اسے قبول نہ کیا اور انہوں نے وہ چیک واپس بھجوا دیا۔ اس موقع پر ایک نظم بھی کہی کہ جس کا ایک شعر ہے کہ ایک فقیر کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کو صدقہ دیا جائے یا کوئی اس پر ترس کھائے۔ ان کے نزدیک فقر کی تعریف مسکینی یا غربت ہرگز نہیں تھی۔ اقبال نے مومنوں سے جس فقر کی بات کی اس کا مفہوم بہت روحانی اور وسیع ہے، بلکہ انہوں نے اسے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک فقر غریبی، مسکینی اور عاجزی کا نام نہیں، فقر اس کا نام ہے کہ انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ اعلیٰ ترین عہدے پر بھی رہے، چاہے پوری دنیا کا سفر کرے، ہر طرح سے شان و شوکت کی زندگی گزارے، لیکن دنیا اس کے دل اور نگاہ میں اتری ہوئی نہ ہو۔ مطلب دنیا گل ہے نہ کہ درد دل والی بات، کہ وہ دنیا کو مٹی سمجھتا ہے اور اس کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ یہ ہے اقبال کا فقر۔